اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 88 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 89 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ حضرت ذوالقرنین اوبویسلی، اور گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے ان کا تعارف بھی پڑھا اور ان کی جنگی مہمات میں سے ایک جو مغرب کی طرف انہوں نے سفر کیا اور علاقوں کو فتح کیا، اور وہ لوگ جو کہ مطیع اور فرما بردار ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ان پر جو الہام ہوا وہ تمام تر روایات ہم نے پڑھ لی۔ اور ہم نے گزشتہ لیکچر پہ اینڈ کیا تھا کہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان کا جو مشرق کی طرف سفر ہے، اور اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ جو شمال کی طرف سفر ہے اور جو یجوج مجوج کی قوم ہے ان کے مقابلہ آپ نے کیا جو ضروری اقدامات کیے ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیکچر میں جتنا کور ہو سکا کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چلے ایک راستے کی طرف، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا تطلع علی قوم، تو اس نے وہاں پر ایک قوم کو پایا۔ یعنی کہ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ مراد کیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی؟ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر دوسری مہم جو مشرق کی جانب تھی اس کا جب آپ نے قصد کیا تو وہ وجہ کیا تھی کہ وہاں مشرقی اطراف میں نا خانہ بدوش قبائل آباد تھے جو کہ فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکا چکے تھے۔ یعنی وہ امن اور سلامتی سے رہنے والے نہیں تھے بلکہ فتنہ کریٹرز تھے اور خانہ بدوش تھے۔ خانہ بدوش کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایک کہہ لیں کہ ایک جگہ نہیں رہتے، ایک جگہ سٹے نہیں کرتے بلکہ مختلف جگہ بدلتے جاتے ہیں اور وہاں بسیرا کرتے جاتے ہیں۔ جہاں وہ بسیرا کرتے، جس جگہ رہتے وہاں فساد کریٹ کرتے، لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کرتے، لوگوں کو تنگ کرتے، اور معاشرتی اخلاق کے لحاظ سے ان میں برائیاں موجود تھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جگہ کیا تھی؟ کہاں تھی؟ بلخ اور باختر کے قبائل تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا، آپ کو مشرق کا رخ کرنا پڑا کہ آپ جا کے ان سے نمٹ لیں، اور لہٰذا آپ وہاں گئے۔ اور وہ جگہ کیا تھی؟ مطلع الشمس اسے کہا گیا، یعنی آگے پہاڑوں کا ایک طویل اور اونچا سلسلہ تھا، اور اس کے باعث آگے بڑھنے کے لیے کوئی اور راستہ بھی جو ہے وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ذکر ہے نا آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم تھی وجدہا تطلع علی قوم، سورج ایسی قوم پر طلوع ہوتا تھا لم نجعل لہم من دونہا سترا، یعنی کہ اس لفظ سے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغی قبیلہ جو ہے وہ صحرا میں موجود تھا، کیونکہ اوبویسلی سورج ایسی جگہ پہ ان پہ طلوع ہوتا، یعنی ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ آڑ سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ کوئی بڑے بڑے محلات میں یا قلعوں میں نہیں رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خانہ بدوش قوم تھی، اور سورج کی روشنی، سورج کی تپش، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے انسان گھر بناتا ہے، لباس بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہنے کا اس کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ سورج کی جو ہارمفل ویوز ہیں ان سے بچ سکے۔ لیکن وہ قوم کے رہنے کا طریقہ دوسری قوموں سے مختلف تھا۔ اول تو وہ خانہ بدوش لوگ تھے، ٹھیک ہے، نہ وہ مکانات تعمیر کرتے، نہ ان کے کوئی محل محلات، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ جن میں ان کی رہائش ہوتی، جن میں وہ رہتے، نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔
کہ مراد یہ کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ کبھی درختوں کے کسی جھنڈ کی آڑ میں وقت بسر کر لیا، کبھی کوئی معمولی سا خیمہ تان لیا، اور دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی معقول انتظام نہیں ہوتا تھا، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ وہ قوم ایسی جگہ آباد تھی کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ مراد کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی مناسب معقول انتظام نہیں تھا کہ وہ سورج کی ریس سے بچ سکتے، تو آپ نے وہاں جا کے بھی ان لوگوں کو اپنا مطیع بنایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں موجود ہے۔ اور تھوڑا سا ذکر پڑھ لیتے ہیں سلائیڈ کی فارم میں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر آباد تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی ایسی چیز حائل نہیں تھی جس وقت وہ وہاں مشرق کی سائڈ پہ موجود تھے جب حضرت ذوالقرنین وہاں پہنچے، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کیا کرتے، یعنی اس قدر قریب وہ قوم تھی سورج کی ویوز سے، اور اس قدر اس کے پاس حفاظتی اقدامات موجود نہیں تھے کہ اپنے آپ کو وہ لوگ سیو کرنے کے لیے زمین کے نیچے چلے جاتے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جگہ پر ایک خیمہ بنا کے، گھر بنا کے، محل بنا کے مستقل رہائش کرتے۔ لہٰذا ان کی رہائشیں جو ہیں وہ بھی مختلف تھیں۔ مختلف جگہ پر خانہ بدوش کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے نا کہ وہ جو جگہ جگہ قیام کرنے والے حضرات ہوتے کہ وہ خیمے لگاتے تھے جگہ جگہ، اور ایک کبھی موسم کے لحاظ سے خانہ بدوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مستقل رہائش نہیں ہوتی، موسم کے لحاظ سے وہ اپنی جگہوں کو شفٹ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اس بات پہ سلپ آف ٹنگ کہ میں جگاز یا میں اس طرح مطلب رہائشز، تو اور اب یہاں پر ابھی کچھ سیکنڈز پہلے میں نے رہائشوں کو رہائشیز کہہ دیا تھا، اور اب یہ اس طرح بول دیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ چاہوں تو کروپ کر دوں، لیکن چلیں خیر ایسے ہی چلنے دیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے آپ بھی۔ چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک تو 2 قوموں کا ہم نے ذکر اور حال پڑھ لیا کہ پہلے بھی، یہاں تک ہم نے 2 قوموں کا ذکر بھی پڑھ لیا اور حال بھی پڑھ لیا کہ جو مغرب والی سائڈ تھی وہاں پر بھی لوگوں کو جا کر آپ نے جو مطیع بنایا اور فرما بردار بنایا، اور یہاں پر بھی آپ نے آ کے اس قوم سے بھی نپٹا اور ان کو بھی فساد اور فتنہ انگیزی مچانے سے گریز کرنے کا کہا، اور نہ صرف کہا بلکہ ان کو اپنا مطیع بنا کر اب جو آپ نے سفر کا قصد کیا اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں کہ اب کی بار جو قصد ہوا، ارادہ ہوا، ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یعنی یہاں پر کیا مراد ہے، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے کی ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی یہاں تیسری مہم۔ اس مہم کے متعلق قرآن نے بتایا کہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ جو بنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچا، تو وہاں ایک ایسی قوم ملی جو ان کی بولی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوکیشن کون سی تھی، یہ جو جگہ ہے نا، اس کے بارے میں جو جغرافیکلی اگر دیکھا جائے تو اس کے رائٹ سائڈ پہ کیا ہے، بحر خضر ہے، اور اس کی جو بائیں سائڈ ہے اس میں بحر اسود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے راہوں کو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، راستوں کو کس طرح سے ختم کیا ہے کہ جو پہاڑ ہے نا ان کی جو رائٹ سائڈ ہے نا، دائیں سائڈ، اس میں وہ بحر ہے بڑا سا، یعنی سمندر کہہ لیں آپ، اس نے شمال اور مشرق کی طرف سے آنے والا راستہ روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ اپنی ڈائری میں اگر کہیں بھی لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو سمجھ آئے، آپ ڈرا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بائیں سائڈ میں بحر اسود ہے نا، اس نے شمال کی طرف کا راستہ روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ بیسیکلی جگہ ہے جہاں پر 2 پہاڑ تھے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک بند تعمیر کر کے ان یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کس طرح سے، اس کی ڈیٹیل سلائڈس کی فارم میں بھی پڑھ لیتے ہیں، بھی میں مختصر بتاتی ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے اس علاقہ میں آباد تھے، رہتے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے کہ آئے دن یاجوج ماجوج ان پر حملہ کرتے، انہیں تنگ کرتے، انہیں ستاتے، ان کا امن برباد کرتے، تو یہ لوگ نا یاجوج ماجوج سے بہت پریشان تھے، ٹھیک ہے، اور بہت یاجوج ماجوج کی وجہ سے تنگ بھی تھے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے التجا کی تھی کہ وہ انہیں وہاں پر جس جگہ پر وہ موجود ہیں ہم سے الگ کر دیں اور ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس اپیل کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، اور بالکل ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان
دیوار قائم کر دی گئی. مختصر کر کے آپ کو بتا دیے، اور اس کے بعد آیات قرآنی پڑھ لیتے ہیں اور سلائڈس کی فارم میں آپ کے سامنے جو ڈیٹا ہے وہ گزرتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سفر کی ابتدا کی. تو اس کے بارے میں جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمال کی جانب اس جگہ کا قصد کیا اور اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی تقریباً، لوکیشن میں نے آپ کو بتا دی، اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑی سی سمجھ لیجیے گا، اتنا ہی اگر ٹف لگے تو آپ کو اس کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر لوکیشن سمجھ نہیں آ رہی تو مین کنسرن ہمارا یہ نہیں ہے، مین کنسرن ہمارا تفسیر سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ لینا، میں آپ سے ایک ایک سوال کا جواب انشاءاللہ دے دوں گی. اب یہاں دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ وہ لوکیشن ایسی ہے، اس کو گوگل کر لیجئے گا. اور زیادہ تر قصور ہمارے یوٹیوبرز کا اس وجہ سے بھی ہے کہ ان ویلڈ انفارمیشن جو ہاتھ آتا ہے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں عجیب و غریب تھمبنیل لگا کے، اور بس ویوز لینے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم غلط انفو شیئر کر رہے ہیں، اسپیشلی قرآن حدیث دین اسلام سے ریلیونٹ، ان واقعات سے ریلیونٹ جو قرآن میں ہیں، اور ہم ان کو ویلڈ کر کے نہیں سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ چیز سے نا پھر عام عوام الناس بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس بارے میں کس چیز پہ ایگری ہوں، کس کی بات سنیں، سمجھ آ رہی نا. تو یہ لوکیشن جو ہے آپ کو جتنی بھی سمجھ آئی ہے اتنی کافی ہے. ٹھیک ہے، مین کنسرن ہمارا تفسیر سیکھنا ہے، اور جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ڈرا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیں، لیکن پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ یہ کون سی لوکیشن ہے یا اب یہ کدھر واقع ہے. اینڈ پہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، کہ اب اس کو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور مفکرین، مفسرین اور جو تاریخ دان ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. بہرحال بات کر لیتے ہیں کہ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی تقریباً ختم ہو جاتی تھی، تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی. یہ جگہ موجودہ جو ہے وہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نے سرچز کرنی ہے ریلیٹڈ ٹو دس تو ہم اس کو اس کانٹیکس میں سرچ کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح کے آج کل حالات ہیں یوٹیوب کے، ہر یوٹیوبر جو ہے وہ ویوز لینے کے چکر میں فالس انفارمیشن بھی شیئر کرتا ہے، محض اس لیے کہ بس ویوز آ جائیں، اور عجیب و غریب تھمبنیل لگا دیتے ہیں. اور مجھے تو بعض اوقات بے ادبی کا اس قدر عنصر ہوتا ہے کہ حضرت اگر ذوالقرنین کے اگر ہم واقعہ نکالیں تو ان کی ڈمیز بنا کے علیہ باللہ کارٹون سا بنا کے تو اس کے ساتھ لکھا، اور پھر عوام الناس بھی مرحبا مرحبا وہ بھی اسی چیز کو کلک کرتی ہیں جو ان کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے. فالس ترین انفارمیشن اس کے اندر بیان کی گئی ہوتی ہے. اصحاب الکہف تو وہ 7 کارٹون بنائے ہوتے ہیں، اور جی ان کی قبریں یہ ہیں. قوم لوط جی وہ عجیب سے پتھر ہیں، یہ جی وہ یہ قوم لوط ہے. یعنی عجیب و غریب تھمبنیل بنا کے عوام الناس کو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہیں وہ قرآن حدیث کے نام پہ غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے. بہرحال واپس آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. بہت اچھے بھی ہیں، میں نہیں کہہ رہی سب یوٹیوبرز ایسے ہیں، لیکن میجورٹی ایسے ہی کرتی ہیں. تو آج اگر آپ نے سرچ کرنی ہے تو میں اس سے ریلیونٹ آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کس سینس میں سرچ کرنی ہے، اور جو ضروری لنکس ہوئے ہیں ان کو میں ڈسکرپشن میں ایڈ بھی کر دوں گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ نے اس قوم کو پایا حضرت ذوالقرنین نے جو کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے. مراد کیا ہے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی اس لیے وہ حضرت ذوالقرنین سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی وہ حضرت ذوالقرنین کو نہیں سن پا رہے تھے. لیکن حضرت ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی، قوت سماعت دی کہ آپ نے ان کی بات کو کس طرح سے سمجھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اشاروں وغیرہ کے ذریعے انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ سمجھا تو وہ سک رہے تھے، لیکن حضرت ذوالقرنین کی بات جو ہے وہ سمجھنے میں ان کو دقت ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ نے پاور دی تھی حضرت ذوالقرنین کو بات سمجھنے کی. ان کے پاس وہ عام عوام الناس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ ایزیلی کانٹیکٹ کر سکتے. لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ اس طرح سے بھی ممکن ہو پایا کہ کوئی ٹرانسلیٹر موجود تھا وہاں پر، جس طرح ہمارے ہاں ایسے ہوتے ہیں عام طور پر 2 ملاقات ہوتی ہیں، آفیشیل ملاقاتیں، اور اس میں زبانوں کا اختلاف ہو تو ٹرانسلیٹر موجود ہوتا ہے. سیم لائک دس، بعض کہتے ہیں وہاں ٹرانسلیٹر موجود تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کو تو مسئلہ نہیں ہوا لیکن اس قوم کو مسئلہ ہوا، وہ بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے. یعنی مراد کیا ہے کہ ان کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ یاجوج ماجوج بیسیکلی کیا ہیں، یہ قوم کون تھے.
بعض بہت سے رونگ کانسیپٹ پھیلائے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی عجیب و غریب کوئی تیسری مخلوق ہے، ٹھیک ہے، انسانوں جنوں کے علاوہ یہ انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ یافس بن نوح کی اولاد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس اس کی اولاد میں سے ہیں، فسادی گروہ ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ، زمین میں فساد کرتے تھے اور بہار کے موسم میں نکلتے تو وہ باقی کے جو عوام الناس ہیں ان کی کھیتیاں، ان کے سبزے وغیرہ تک کھا جاتے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جو خشک چیزیں ان کو لاد کے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، یعنی ان کی وداؤٹ پرمیشن کہ وہ کسان ہمیں الاؤ کر رہے ہیں یا نہیں، وہاں سے جانے کی کرتے، ان کا سارا سامان جو ہے وہ غصب کر کے اپنے قبضے میں کرنے کی۔ ظاہر سی بات ہے پھر جن کی کھیتیں، انہوں نے تو پھر مشکل کا شکار ہونا ہی تھا، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے شکایت کر دی۔ ریکویسٹ کس وے میں کی اس بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، مزید آگے پڑھ لیتے ہیں قرآن کریم کی آیات، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم مزید آگے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، وہ قوم کس طرح سے مخاطب ہوئی، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں، فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ مال مقرر کر دیں تاکہ اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ یعنی اس قوم نے کیا آفر دی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ذوالقرنین کو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، ہم ان سے بہت تنگ ہیں، ہمارے مال مویشی ان سے محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر اور تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، یعنی یہاں پر حضرت ذوالقرنین کا کیا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے قوت بھی حاصل ہے، مدد بھی حاصل، بہتر ہے مجھے میرے رب کی طرف سے، یعنی انہوں نے کہا نا ہم آپ کو مال دیں گے، تو آپ نے کہا وہ رب کا دیا ہوا ہے، ہاں تم اپنی افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی یہ دیوار جو موٹی والی اور بڑی والی بنانا ہے اس میں میری بنانے میں مدد کرو، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ کسی سے مدد لینا اور وہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنا رہا ہے، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ کی ہے لیکن اللہ نے سبب بنایا ہے، یہ بالکل جائز ہے، یعنی ہم کسی سے مدد کا مطالبہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، مراد یہ ہے کہ جس طرح حضرت ذوالقرنین نے بھی ان سے کہا کہ میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی جو مجھے درکار ہے اس میں میری ہیلپ کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی کفر یا کوئی شرک کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اپنی قوم سے اس طرح سے مخاطب کیا، اور اس طرح سے اپنی قوم کو مخاطب کرتے، اور انہوں نے کیا آگے سے پھر ڈیمانڈز کیا کی ہیں کہ کس کس طرح سے دیوار پلان کی کہ کس طرح سے بنائی جائے، آتونی زبر الحدید، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ اب یہاں پر مراد کیا ہے کہ وہ دیوار کی کنسٹرکشن کا ذکر ہے کہ آپ نے لوہے کی بڑی بڑی، فار ایگزامپل اینٹ آپ نے دیکھی نا آج کے دور میں مٹی کی، ویسے لوہے کی بڑی بڑی اینٹیں جو ہیں اس وقت منگوائی گئیں اور وہ لگائی گئیں۔ منگوانے سے کیا مراد ہے، یعنی ان کا ارینج کیا گیا، ان کو کریٹ کیا گیا، بنایا گیا، مینوفیکچرنگ ان کی گئی اور انہیں کو پہاڑ کے درمیان لگایا گیا، دونوں پہاڑوں کے۔ اب دیکھیں پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر دو بڑے بڑے پہاڑ، پھر ان کے درمیان دیوار بنانا آسان کام تو نہیں نا، لیکن اللہ اکبر حضرت ذوالقرنین نے کی، اللہ نے ان کو دماغ دیا، عقل دی، شعور دیا بنانے کا طریقہ، اور پھر لوگوں کی مدد ان کے ساتھ تھی قوت کے اعتبار سے۔ ان تمام نے کیا کیا کہ وہ لوہے کی بڑی بڑی جو ہے نا اینٹیں لگا لیں، ان کو لگا کے وہ ایک بڑی سی دیوار بنائی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر ان کے درمیان نا لوہے کی ہی میخیں ٹھوکی گئیں، کیل ٹھوک لیں، فار ایگزامپل بڑے بڑے کیل نا، ان اینٹوں کے درمیان جو گیپ تھا نا وہاں دے کے فل آگ دھنکائی گئی، یہاں تک کہ جب وہ بھی مکمل پختگی کے ساتھ پیسٹ ہو گئے نا ساتھ، تو پھر پگھلا ہوا تانبا اس دیوار کے اوپر ڈالا گیا کہ وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ اب وہ
بالکل ملائم بھی تھی، اوپر پگھلا ہوا تانبا گرانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا کہ وہ دیوار مضبوط بھی تھی کیونکہ وہ لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ اب یاجوج اور ماجوج کے لیے پاسبل نہ رہا کہ وہ اس پر چڑھ سکتے یا اس میں سراغ کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یہاں پر ہے کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ پھر یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس طرف آنے کی انہوں نے کوشش کی تو نہ چڑھ سکے اس دیوار پہ، اس کی لمبائی بہت تھی، اور نہ اس میں کوئی سراغ کر سکے کیونکہ اس کی چڑھائی بہت تھی اور مضبوطی بہت تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا، قال ھذا رحمۃ من ربی، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ ہوا نا، تو وہاں پر میں ایک چیز جو ہے وہ مینشن کرنا اس وقت مجھے یاد نہیں رہا، تو اس کو ریلیٹ کر لیں یہاں پر۔ انہوں نے وہ تمام سوالات کے جواب دے کے کہا یہ مجھے میرے رب نے سکھائے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، سمجھ آئیے، حضرت موسیٰ سے آپ خطاب کرتے ہیں، وہ قرآن کی نص میں ہے، یعنی قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر بھی اتنا بڑا کام اللہ کے حکم سے آپ نے کیا ہے، اور کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ اللہ کو ہی، اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہاں جی وہ یہاں پر وہ چھوٹا سا ایک چیز بنتی ہے نا، تو وہ ایک مکمل بڑی سی تختی لگائی جاتی ہے، یہ فلاں کی طرف سے بنایا گیا، یا فلاں نہیں، اسپیشلی پولیٹیشنز ایسے کے کام کرتے ہیں، بہرحال ان کے اپنے پرپز ہوتے ہیں، کسی کو ایسے جو ہے وہ ملامت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں داد لینے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے اپنے ذاتی مفاد ہوں، سیاسی مفاد ہوں، معاشرتی کسی بھی طرح، ہمیں تعریف کروانا، تعریف سننا، داد لینا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند ہے کہیں نہ کہیں، لیکن انبیاء کی، ولیوں کی یہ سنت نہیں رہی۔ ہم کہیں بھی دیکھیں کوئی کام کا ارادہ ہوا تو کہا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو، اور کسی کوئی کام بہترین ہوا تو ماشاء اللہ بولا۔ تو ان کی، انبیاء کی، اولیاء کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ مضبوط ترین دیوار بنا دی ہے، اب کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں اس طرف آنے کی، چڑھنے کی، اب دیوار کے اس طرف ابھی بھی ان کی رہائش ادھر ہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظام زندگی ہے، اپنی طریقے سے وہ جی رہے ہیں، اور قرب قیامت کے قریب وہ نکلیں گے بھی، اس کے بارے میں بھی احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور ایک حدیث میں نے لیکچر میں شامل بھی کی ہے اس سے ریلیونٹ، ٹھیک ہے۔ اور بات کریں تو حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں، قال ھذا رحمۃ من ربی، اتنا عظیم کام کیا اور فرما کے رہیں یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور بلا شبہ رب کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل، اس کی مدد کا ساتھ تھا تو یہ پاسبل ہوا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، آپ نے کیا فرمایا کہ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی دیوار بنا دی ہے، اور یجوج مجوج اس طرف ہے، اور بنا کے کیا کہہ رہے ہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی رحمت ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں جب اللہ چاہے گا تو یہ ٹوٹ، یعنی وہ مکمل مضبوط ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مضبوطی پہ کسی کو اس وقت کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت ذوالقرنین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ میرے رب کی رحمت سے بن تو گئی ہے، لیکن میرا رب جب چاہے گا تو یہ پاش پاش بھی ہو جائے گی، یہ ٹوٹ بھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح پھر وہ کیا مناظر ہوں گے جب وہ دیوار ٹوٹے گی یاجوج مجوج کی، اور وہ یاجوج مجوج جب دیوار کے اس طرف آئیں گے، وہ کہاں واقع ہے، وہ ساری لوکیشن میں نے بتا دی، بہرحال اب وہ سارا سینیریو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا گیا اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے، یعنی اس قدر بڑا اور خون خوار گروہ ہے، تعداد میں بھی یہ زیادہ ہیں کہ رب العالمین، حضرت ذوالقرنین نے کہا نا کہ جب رب کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور رب فرما رہا ہے کہ پھر جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ گروہ سیلاب کی مانند نکلیں گے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، زمین میں خون ریزی کرنے کی غرض سے، اور ایک قرب قیامت، قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا، آپ ابھی حیات ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دور میں یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اور وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، اور جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے، کون وہ کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا،
تو یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو کویشچننگ کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں لیکن بعد میں ایکسیپٹنس نہیں ان کے اندر، وہ لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کے ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا، وہ لوگ جو کانوں سے سن کے اپنے کانوں پہ پردے رکھیں گے، وہ لوگ جو دل سے تصدیق نہیں کریں گے، حالانکہ ان کی بساط ہے اکڑ میں یا ضد میں یا عناد میں یا تکبر میں۔ رب فرما رہا ہے کہ جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ انہوں نے دنیا میں رب العالمین، رب کی آیات کو جھٹلایا اور انکار کیا، اور بساط اور کوشش میں ہونے کے باوجود بھی جانتے بوجھتے جھٹلایا، تو ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، اس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ یجوج ماجوج سے ریلیونٹ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ یعنی ان کی زندگی دیوار کے پیچھے موجود ہے، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں لیکن وہ دیوار توڑنے کی کوشش میں ہیں، ارتھ دنیاوی زندگی کی طرف، ہماری والی زمین کی طرف آنے کے لیے نا۔ تو رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ روز کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیوار توڑ لیں۔ اب اس دیوار کے پیچھے والی جو ایریاز ہیں میں نے آپ کو بتایا، وہ شمالی اور وہ ساری وہ بحر، وہ بڑے بڑے سمندروں سے گھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بند ہے سائڈس، جو ایک واحد راستہ تھا اس کو قوم کے کہنے پہ بند کر دیا گیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم دیوار توڑ لیں، لیکن وہ جب پورا دن توڑتے رہتے ہیں اور پھر شام میں سردار کہتا ہے کہ باقی کل صحیح، کل توڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی، جب اللہ چاہے گا، جب اللہ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹ جاؤ، انشاءاللہ کل تم اسے ضرور توڑ ڈالو گے۔ تو یہ بات یعنی انشاءاللہ ان کا کہنا، دوسرے دن جب وہ واپس آئیں گے نا انشاءاللہ کہنے کے بعد، تو پھر وہ دیوار وہیں پر ویسے ہی پائیں گے جیسی وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اب وہ دوبارہ سے جب محنت کریں گے، دوبارہ سے توڑنے کی کوشش کریں گے وہیں سے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، تو اب وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ باہر والے لوگوں کی طرف نکل آئیں گے، اور یہ واقعہ قرب قیامت کے قریب رونما ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے متعلق مزید تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہے تو احادیث کے مطالعے کریں، اور صحیحین میں سے بہت ساری احادیث مل جائیں گی جو ان کے حوالے سے ہیں، اور بہت سی غلط باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں یاجوج ماجوج سے ریلیونٹ، تو ان پہ یقین رکھنے سے اور ان کو پڑھنے سے، ان کو سننے سے گریز کیجیے، وہی بات لیجیے جو کہ ہمیں مستند ذرائع سے ملتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لیکچر اباؤٹ کوئی بھی کنفیوژن ہے ضرور پوچھ لیجیے گا، اور یاجوج ماجوج سے ریلیونٹ یا اور کسی ٹاپک جو اس کے اندر ڈسکس کرنے والا ہے، جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تفصیلات پر لیکچرز ہوں، ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔